اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المال سے وظیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا۔ مدینہ طیبہ میں لوگوں کو جمع فرما کے ارشاد فرمایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب تم لوگوں نے اس میں مشغول کر دیا، اس لیے اب گزارے کی کیا صورت ہو۔ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ چپ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توسط کے ساتھ جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو کافی ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا اور متوسط مقدار تجویز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ایک مجلس میں، جس میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، یہ ذکر آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر ان سے عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لیے ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی وجہ سے ام المومنین بھی تھیں، ان کی خدمت میں یہ حضرات تشریف لے گئے اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت اور رائے معلوم کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم لوگوں کے نام معلوم نہ ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا تو چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام دریافت کی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو ان کے چہرے بدل دیتا، یعنی ایسی سزائیں دیتا کہ منہ پر نشان پڑ جاتے۔ تو ہی بتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ سے عمدہ لباس تیرے گھر میں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ 2 کپڑے گیروی رنگ کے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یا کسی وفد کے وجہ سے پہنتے تھے۔ پھر فرمایا کون سا کھانا تیرے یہاں عمدہ سے عمدہ کھایا؟ عرض کیا ہمارا کھانا جو کی روٹی تھی، ہم نے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچھٹ الٹ کر اس کو ایک مرتبہ چپڑ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو مزے لے کر نوش فرما رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ فرمایا کون سا بسترا عمدہ ہوتا تھا جو تیرے یہاں بچھاتے تھے؟ عرض کیا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوہرا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ فرمایا حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ایک اندازہ مقرر فرما دیا اور امید آخرت پر کفایت فرمائی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کروں گا۔ میری مثال اور میرے 2 ساتھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ان 3 شخصوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے۔ پہلا شخص ایک توشہ لے کر چلا اور مقصد کو پہنچ گیا، دوسرے نے بھی اس کا اتباع کیا اور اسی کے طریقے پر چلا اور وہ بھی پہلے کے پاس پہنچ گیا، پھر تیسرے شخص نے چلنا شروع کیا۔ اگر وہ ان دونوں کے طریقوں پہ چلے گا تو ان کے ساتھ مل جائے گا، اور اگر ان کے طریقے کے خلاف چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکتا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ اس شخص کا حال ہے جس سے دنیا کے بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے کہ کس زاہدانہ زندگی کے ساتھ عمر گزار دی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے اور آپ کی لنگی میں 12 پیوند تھے، جن میں ایک چمڑے کا بھی تھا۔ ایک مرتبہ جمعے کی نماز کے لیے تشریف لانے میں دیر ہوئی تو تشریف لا کے معذرت فرمائی کہ مجھے اپنے کپڑے دھونے کی وجہ سے دیر ہوئی اور ان کپڑوں کے علاوہ اور تھے نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا نوش فرما رہے تھے، غلام نے آ کے عرض کیا کہ عتبہ بن ابی فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت فرمائی اور کھانے کی تواضع فرمائی۔ وہ شریک ہو گئے تو ایسا موٹا کھانا تھا کہ نگلا نہ گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چھنے ہوئے آٹے کا کھانا بھی تو کھانا ہو سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا سب مسلمان میدا کھا سکتے ہیں؟ عرض کیا کہ سب تو نہیں کھا سکتے۔ فرمایا کہ افسوس تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی ساری لذتیں دنیا ہی میں ختم کر دوں۔ اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں واقعات ان حضرات کرام کے ہیں، ان کا اتباع نہ اب ہو سکتا ہے، نہ ہر شخص کو
کرنا چاہیے کہ قوا ضعیف ہیں اور جس کی وجہ سے تحمل بھی ان کا اس زمانے میں دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں مشائخ تصوف ایسے مجاہدوں کی اجازت نہیں دیتے جن سے ضعف پیدا ہو کہ قوتیں پہلے ہی سے ضعیف ہیں۔ ان حضرات کو اللہ جل شانہ نے قوتیں بھی عطا فرمائی تھیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ اتباع کی خواہش اور تمنا ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آرام طلبی میں کچھ کمی واقع ہو اور نگاہ کچھ تو نیچی رہے اور اس زمانے کے مناسب اعتدال پیدا ہو جائے کہ ہم لوگ ہر وقت لذات دنیا میں بڑھتے جاتے ہیں اور ہر شخص اپنے سے زیادہ مال و دولت والے کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور اس حسرت میں مرا جاتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ وسعت میں ہے۔ فضائل ذکر میں سے ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گشت لگاتے ہیں کہ ان کے لیے ہلکی سی آواز بنبناہٹ ہوتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا تذکرہ کرنے والا اللہ کے پاس موجود ہو جو تمہارا ذکر خیر کرتا رہے؟ قاعدے میں حضرت فرماتے ہیں جو لوگ حکام رس ہیں، کرسی نشین کہلاتے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ بادشاہ نہیں، وزیر نہیں، وائسرائے کو بھی چھوڑ دیجیے، کسی گورنر کے یہاں ان کی تعریف ہو جائے، ان کا ذکر خیر آ جائے، پھولے نہیں سماتے، دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ اس تذکرے سے نہ تو دین کا نفع نہ دنیا کا، دین کا نفع نہ ہونا تو ظاہر اور کھلا ہوا ہے اور دنیا کا نفع نہ ہونا اس وجہ سے کہ شاید جتنا نفع اس قسم کے تذکروں سے ہوتا اس سے زیادہ نقصان اس نوع کے مرتبے اور تذکرے حاصل کرنے میں پہنچ جاتا ہے۔ جائیدادیں فروخت کر سودی قرض لے کر ایسے مرتبے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مفت عداوتیں مول لی جاتی ہیں اور ہر قسم کی ذلتیں برداشت کی جاتی ہیں۔ الیکشنوں کے منظر سب کے سامنے ہیں کہ کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بالمقابل اللہ جل جلالہ کے عرش پر تذکرہ، مالک ملک کے حضور میں تذکرہ، اس پاک ذات کے یہاں تذکرہ جس کے قبضے میں دین و دنیا اور سارے جہانوں کی ہر چیز ہے، اس قدرت والے کے یہاں تذکرہ جس کے قبضے میں بادشاہوں کے دل ہیں، حاکموں کے اختیارات اس کے اختیار میں ہیں، نفع اور نقصان کا واحد مالک وہی ہے، سارے جہان کے تمام آدمی حاکم و محکوم، بادشاہ و رعایا کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور وہ مالک و ملک نہ چاہے تو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ساری مخلوق کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اس کی رضا نہ ہو تو ایک قطرہ پانی کا نہیں پلا سکتی۔ ایسی پاک ذات کے یہاں اپنا ذکر خیر ہو، کوئی دولت دنیا کی اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ کوئی عزت دنیا کی خواہ کتنی ہی بڑی ہو جائے اس کی برابری کر سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا کی کسی عزت کو اگر وقی سمجھا جائے تو اب کیا اپنے آپ پر ظلم نہیں؟ فضائل تبلیغ میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اے بھئی خوان قوم، ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لیے ہر شخص کوشاں اور سعی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اگر در حقیقت تم اپنے رسول روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سبب مرض بتا رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرما رہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سبب شفا صحت قرار دی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا
جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ لیکن تمہاری رائے ہے کہ مذہب کی آڑ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح ترقی کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء والوباء۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمانوں کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک آنے والے اجتماعات کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ رائے ونڈ میں جو اجتماع کراچی والوں کا 7 نومبر سے شروع ہے اللہ پاک اس کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے اور جماعتوں کے نکلنے میں آسانی فرمائیے۔ یا اللہ پاک تمام جماعتوں کی اور اجتماع کی ہر طرح سے حفاظت فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔